پیارے بچوں، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے ایک خوشحال اور پڑھے لکھے گھر کی۔ اس گھر میں رحمان اور مریم اپنی بیٹی علیشا کے ساتھ رہتے تھے۔ رحمان ایک فیکٹری میں مینیجر ہیں، جبکہ مریم قریبی ہسپتال میں ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ علیشا ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ تھوڑی ضدی اور غصیلی بھی ہے۔ ان کے گھر کا ایک اور فرد قدسیہ بھی ہیں، جو مریم کی غیر موجودگی میں گھر کو سنبھالتی ہے اور ان کی موجودگی میں بھی مختلف کام کرتی ہیں۔ قدسیہ بھی ایک اچھی خاتون ہیں۔ وہ گھر کے تمام کام محنت، لگن اور شوق سے کرتی ہیں۔ لیکن ایک دن کام کرتے کرتے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ چکرا کر گر جاتی ہیں۔ خوش قسمتی سے مریم اس وقت گھر پہ ہوتی ہے۔ وہ ان کو فوری طور پر کچھ میڈیسن دیتی ہیں اور کچھ ٹیسٹ بھی لکھ کر دیتی ہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹس تو نارمل ہوتی ہیں، لیکن بلڈ پریشر کافی ہائی ہو چکا ہوتا ہے اور ویکنس بھی کافی بڑھ چکی ہوتی ہے۔ مریم انہیں زیادہ کام کرنے سے منع کرتی ہے اور چند دن ریسٹ کرنے کا کہتی ہے۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ علیشا کو اس کی پنک شرٹ نہیں مل رہی ہوتی اور اسے اپنی دوست کے گھر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ غصے میں باہر نکلتی ہے اور قدسیہ بھی کو ٹی وی دیکھتا اور سیب کھاتا دیکھ کر کہتی ہے، آپ یہاں مزے کر رہی ہیں اور امی کو لگتا ہے آپ بیمار ہیں۔ آپ امی کو اپنی معصوم شکل سے بے وقوف بنا سکتی ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ پتر، آپ بتاؤ کیا کام کروانا ہے، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ مجھے کوئی کام نہیں کروانا، آپ عیش کریں، مفت کی روٹیاں توڑیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ماما بابا نے آپ کو اتنا سر پہ کیوں چڑھا رکھا ہے۔ جب علیشا باہر جانے لگتی ہے تو فکر میں قدسیہ پھر پوچھ بیٹھتی ہے، پتر کدھر جا رہے ہو آپ؟ ان کے فکر مندی میں پوچھنے نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور علیشا نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا، آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے یہ سوال پوچھنے والی؟ اور مجھے یہ پتر شتر نہ کہا کریں۔ مجھے اپنی دوستوں کے سامنے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اور نوکر ہیں آپ تو نوکر بن کر ہی رہیں۔ علیشا کی باتوں سے قدسیہ بھی غمگین ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نیکی کا اجر ملتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، لیکن یہاں مجھے اتنے سالوں کی محنت کا آخر کیا صلہ ملا سوائے بے عزتی اور رسوائی کے؟ اسی ٹینشن میں پھر ان کی طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے اور پھر انہیں ہسپتال لے جایا جاتا ہے، جہاں انہیں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے۔ مریم علیشا سے پوچھتی ہیں، بیٹا جب آپ زینب کے گھر گئے تھے تب آنٹی کی طبیعت ٹھیک تھی نا؟ تب علیشا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اور مزید کچھ نہیں کہتی۔ اندر ہی اندر علیشا کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے قدسیہ بھی ہاسپٹل پہنچی ہیں، لیکن وہ اپنے گلٹ کو کم کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ ان کا کام ہی کام کرنا ہے تو انہیں وہی کرنا چاہیے نا۔ رات کو علیشا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ امی اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں۔ وہ پریشان نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تب ماں بیٹی کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، امی آپ ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، لیکن قدسیہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی امی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ۔ بیٹا آپ کو پتا ہے ان کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر۔ میرے ٹف ٹائمز میں قدسیہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ جب تم چھوٹی تھی تو رات رات بھر میرے ساتھ جاگتی تھی۔ اگر مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑتا تو وہ تمہارا ایسے خیال رکھتی جیسے وہی تمہاری ماں ہو، اور گھر کو ایسے سنبھالتی کہ گھر اس کا اپنا ہو۔ وہ اس کام کی تنخواہ لیتی ہیں امی؟ بیٹا کام کی قیمت ہوتی ہے، جذبات کی نہیں ہوتی، اور انہوں نے جو کیا میرے لیے، ہمارے لیے، میں ان کا معاوضہ کبھی نہیں دے سکتی۔ امی لیکن ہے تو وہ ایک نوکر ہی۔ بیٹا بات ساری سمجھنے کی ہے۔ میں نے انہیں کبھی نوکر نہیں سمجھا، ہیلپر سمجھا ہے۔ ہیلپر یعنی مددگار، یعنی دوسرا بازو۔
انہوں نے اگر مجھے چھوٹی بہن سمجھا ہے، میرے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، تو وہ یہ مقام ڈیزرو کرتی ہیں۔ علیشا کا گلٹ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسے اپنی غلطی سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ شرمندگی میں امی سے کہتی ہے، آئی ایم سوری امی، میں نے آج قدسی آنٹی کو غصے میں ڈانٹ دیا تھا، جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ نے بہت غلط کیا بیٹا، میں نے آپ کو یہ سب تو نہیں سکھایا نا۔ جی امی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ قدسی آنٹی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں کیا کروں؟ بیٹا، جب بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے نا، تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، انا کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ امی، آنٹی سے ملنے ہاسپٹل چلیں؟ ضرور، چلتے ہیں بیٹا۔ ہاسپٹل پہنچ کر علیشا نے قدسیہ بی کو پھول دیے اور مریم بیڈ کے قریب پڑے ٹیبل پر فروٹس رکھ رہی تھی۔ پھر علیشا قدسیہ بی سے معافی مانگتی ہے اور جس پر قدسیہ بی اسے گلے سے لگا لیتی ہیں۔ ایک پیسوں سے بھرا لفافہ مریم قدسیہ کے گھر والوں کو دیتی ہے۔ سب خوش ہو جاتے ہیں۔ تب قدسیہ کو خیال آتا ہے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے، بھلائی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہان میں یا اس جہان میں بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، کام کرنے والے لوگ بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی دل رکھتے ہیں، ان کے بھی احساسات اور جذبات ہوتے ہیں۔ انہیں کمتر مت سمجھیں، ان سے ناروا رویہ مت برتیں، ان سے محبت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ آپ ہی اس قوم کا مستقبل